دیکھیے چھوٹی سی بات واضح کر دوں، آپ نے کہا کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تابعین میں سے، ہم بحث میں نہیں جا رہا تھا، وہ تابعین میں سے نہیں ہے، ایسی کوئی روایت موجود نہیں ہے۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کفایت اللہ ثنابلی غیر مقلد نے احناف کی دشمنی میں آ کر بے شمار حقائق کا انکار کیا ہے، کچھ کا رد ہم کر چکے ہیں۔ اس نے کہا کہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تابعی نہیں تھے، اور اس نے کہا کہ تفصیل دیکھنے کے لیے آپ رئیس ندوی کی کتاب دیکھیں۔ ہم پہلی بات تو یہ کہتے ہیں کہ محدثین، مورخین، محققین کے نزدیک حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تابعی ہیں۔ اس پر چند حوالہ جات سنیے۔ حضرت امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں فَإِنَّهُ صَحَّ أَنَّهُ رَأَى أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ رضی اللہ تعالی عنہ مناقب الامام وصاحبیہ، صفحہ نمبر 14۔ حضرت امام ذہبی فرماتے ہیں پس بے شک صحیح سند سے یہ بات ثابت ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا ہے۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا ہے، یہ بات صحیح سند سے ثابت ہے، اور یہ بات کہنے والا ایک بہت بڑا ناقد رجال حضرت امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ ہے۔ نمبر 2 والا سنیے۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں 16 سال کی عمر میں 96 ہجری کو اپنے والد گرامی کے ساتھ حج پر گیا۔ میں نے وہاں پر ایک بزرگ کو دیکھا جن کے پاس لوگوں کی کثیر تعداد جمع تھی۔ میں نے اپنے والد گرامی سے پوچھا یہ کون ہستی ہیں، یہ کون صاحب ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا کہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی عبداللہ بن حارث بن جز الزبیدی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ پھر حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ان کے قریب گئے اور وہاں پر جا کر ان سے حدیث سنی۔ مسند ابی حنیفہ، صفحہ نمبر 25، یہ حضرت امام ابو نعیم اصبہانی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے۔ اس سے بھی معلوم ہوا کہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے صحابی کی زیارت کی ہے، بلکہ ان سے روایت سنی ہے۔ حضرت امام ابو نعیم رحمۃ اللہ علیہ نے اس روایت کو سند کے ساتھ بیان کیا ہے۔ نمبر 3 سنیے۔ محدث خطیب بغدادی فرماتے ہیں رآ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا ہے۔ تاریخ بغداد جلد نمبر 15، صفحہ نمبر 445۔ علامہ ابن عبد البر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا ہے اور عبداللہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سماع کیا ہے، اس لیے آپ کا شمار تابعین میں ہے، اس لیے آپ کا شمار کس میں ہے؟ تابعین میں ہے۔ الاستغناء جلد نمبر 1، صفحہ نمبر 572۔ حضرت علامہ ابن عبد البر رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک بھی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے صحابہ کو دیکھا ہے، ان سے روایت سنی ہے، اور اسی لیے آپ کا شمار تابعین میں ہے۔ آگے سنیے۔ حضرت علامہ مزی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آپ نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ کو دیکھا ہے۔ تہذیب الکمال جلد نمبر 29، صفحہ نمبر 418۔ حضرت علامہ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے تو اپنی دوسری کتاب میں یہاں تک لکھ دیا رآ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ غیر مرات، کہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کئی مرتبہ دیکھا ہے۔ تذکرۃ الحفاظ جلد نمبر 1، صفحہ نمبر 126۔ علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں رآ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا ہے۔ تہذیب التہذیب جلد نمبر 4، صفحہ نمبر 229۔ علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ آپ نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا ہے۔ طبقات الحفاظ صفحہ نمبر 80۔ حضرت علامہ ابن الجوزی رحمۃ اللہ علیہ نے باوجود شدید تعصب رکھنے کے امام ابو حنیفہ کے ساتھ اس کے باوجود لکھا ہے کہ حضرت امام ابو حنیفہ نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زیارت کی ہے۔ المنتظم جلد نمبر 8، صفحہ نمبر 129۔ حضرت علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ مشہور محقق، محدث، مفسر ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ رآ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا ہے۔ البدایہ والنہایہ جلد نمبر 13، صفحہ نمبر 416۔ اس کے علاوہ بھی بے شمار محدثین
مورخین محققین کی ایک تعداد ہے، ایک لمبی لسٹ ہے جنہوں نے حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو تابعی لکھا ہے، اور یہ لکھا ہے کہ آپ نے صحابہ کرام کی زیارت کی ہے۔ وہ محققین مانتے ہیں، مفسرین مانتے ہیں، لیکن وکٹوریا کے بیٹے نہیں مانتے۔ وہ ہمیں کیا کہتے ہیں کہ رئیس ندوی کی کتاب پڑھو۔ علامہ رئیس الحران ندوی رحمہ اللہ کی کتاب دیکھ سکتے ہیں جن کو شوق ہے، اس میں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی تابعیت پر پوری بحث موجود ہے کہ وہ تابعی تھی کہ نہیں۔ کون رئیس ندوی جس نے اپنی کتاب سلفی تحقیق جائزہ میں قیامت ڈھا دیا؟ وہ تو صحابہ کرام پہ جرا کرتا ہے، جو صحابہ کرام پر جرا کرنے سے باز نہیں آتا وہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو کہاں چھوڑے گا؟ تو آپ اس بندے کا حوالہ دے رہے ہیں کہ جو بندہ صحابہ کرام تک کو نہیں بخشتا۔ اگر کوئی آدمی تحقیق کے لیے اس کی طرف چلا گیا حضرت امام ابو حنیفہ کے بارے میں، اور وہ صحابہ کرام کے بارے میں بھی پڑھ کر بدزن ہو گیا، تو کفایت اللہ سنابلی صاحب بتاؤ پھر اس کا جواب کون دے گا؟ رئیس ندوی کی کتاب کا سکین ہم جان بوجھ کے نہیں دکھا رہے صحابہ کرام کے بارے میں، کیونکہ ہماری گفتگو کو رافضی بھی سنتے ہیں اور وہ پھر اپنے مطلب کے لیے اس کو استعمال کرنا شروع کر دیں گے۔ تو اس لیے تمہاری تحقیق اس بارے میں بالکل باطل ہے، اور اس طرح کی تحقیق رئیس ندوی کی ہے، تحقیقی میدان میں جس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ محدثین کے نزدیک یہی بات ثابت شدہ ہے کہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو یہ شرف حاصل ہے 4 ائمہ میں سے کہ آپ تابعی ہیں۔